بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا اردو ترجمہ اور مختصر تشریح۔ دعوتی نقطہ نظر سے جو آیات سامنے آ رہی ہیں تاکہ ایمان عقیدہ مضبوط ہو اور پھر پورا قرآن سمجھنا، اس کی دعوت کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ فرمایا، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ دیکھیے مالک الملک نے کس انداز سے صحابہ اکرام کی تربیت کی۔ چونکہ ہجرت کر کے جب مدینے گئے تھے تو سخت ان کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، بیوی بچوں سے جدا کر دیا گیا تھا، اور مشرکین کی طرف سے بہت ہی زیادہ زیادتیاں سامنے آ رہی تھیں۔ تو ایک جوش تھا خاص کر نوجوانوں کے اندر، اور یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو اور ہم بھی اپنا اسی طریقے سے بدلہ لیں۔ تو ان کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ دیکھو، پہلے بھی ایک قوم تھی، ان کا بھی ماحول ایسا ہی تھا، اور انہوں نے بھی جنگ کی بڑی خواہش کی کہ ہم ایسے لوگوں سے لڑیں گے جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، بیوی بچوں سے جدا کیا ہے۔ تو جوش تو ان کو دیکھنے والا تھا، لیکن جب حکم آیا تو اس کے بعد بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس پر قائم رہے، اور باقی عظیم اکثریت جو تھی وہ ہمت ہار بیٹھی، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ اس طرح ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے اور تربیت کی ہے۔ تو یہ بڑا ایک زبردست واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اور بہت ہی علمی پہلو ہیں اس کے اندر۔ تو دیکھیے، اس کے بعد ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے اقدار ہوگا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ خود ہی کہہ رہے تھے ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نبی کو کہہ رہے ہیں، وقت کے نبی کو کہہ رہے ہیں جو عمر میں ضعیف تھے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ایک دم بول پڑے۔ اصل میں خود بڑے بننا چاہتے تھے اور خود اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ایک دم پلٹ کر بولے کہ وہ بادشاہ بننے کے کیسے لائق ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ نبی کا جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کے مقابلے میں بادشاہی کی تو ہم زیادہ مستحق ہیں، اور دلیل دی کہ وہ بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، اور گویا مالداری ان کے نزدیک قیادت کے لیے شرط اول ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اصل میں مکہ کے سردار بھی نبی علیہ السلام کو یہی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی سردار کو کیوں نہیں چھانٹا ہے، اور یہ دین بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتا اگر اللہ کو یہی چاہت ہے کہ یہ دین پھیلے۔ آپ ہی مل گئے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت، یہ جو ہے نبوت ہے، یہ تمہارے تجویز کرنے سے نہیں کسی کو دی جائے گی، یا خواہش کرنے سے نہیں ملتی ہے، نہ دعائیں کرنے سے ملتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کس سے لے، تو وہ خوب جانتا ہے۔ اب گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے چلانا چاہ رہے ہو کہ جس طرح تم چاہو گے اس طرح دین کا معاملہ آگے چلے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، تم نے دین کے پیچھے چلنا ہے۔ تو بتایا گیا، دلیل دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ نبی کے ذریعے کہ طالوت کے اندر یہ دو جو خصوصیات ہیں تم سے زیادہ ہیں۔ ایک تو علمی لحاظ سے تمہارے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اور جسم کے لحاظ سے بھی تمہارے اوپر جسمانی لحاظ سے بھی بالکل فٹ ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت
کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے یا نبی نے اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ چونکہ مخلص مومن نہیں تھے تو اس طرح کی ہیلے بازیاں کر رہے تھے، تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے گویا ایک چیز بتائی گئی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، اور نشانی یہ ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو چیزیں تھیں، یا ہارون علیہ السلام کی کی عصا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں، چونکہ نبی کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بڑی ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا ایک طالوت کے ساتھ یہ گویا کرامت ہوگی، عزت دے گا طالوت کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے کہ وہ چیزیں تمہیں واپس مل جائیں گی۔ اب اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی ایسی چیز تمہیں واپس ملے گی جس کا ویسے عام حالات میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو چونکہ ذہنی وابستگی تھی ان چیزوں کے ساتھ، ان کو قلبی تعلق تھا، تو اس پر یہ راضی ہو گئے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ان کے اوپر آتی ہے۔ اصل میں جب کوئی قوم منہ مانگی اپنی ایک چیز مانگتی ہے اور اس کو وہ دی جاتی ہے تو اس میں آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک منہ مانگی چیز مانگی تھی، اونٹنی، تو پھر اس کے بعد آزمائش بھی کیسی ہوئی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی انہوں نے اپنا مطالبہ کیا تھا، حالانکہ اس انداز سے ایک نبی کی قیادت کے اندر سب کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ سرکش لوگ تھے تو انہوں نے اس طرح کا عجیب مطالبہ کیا، وہ مطالبہ ان کا پورا کر دیا، اور پھر آزمائش بھی سخت آئی ہے۔ تو طالوت نے ان کو کہا، جو ان کے امیر لشکر تھے، اس وقت کے سالار تھے، تو انہوں نے کہا بھائی اب ایک آزمائش تمہارے اوپر ہونے والی ہے کہ نہر سے گزرنا ہے، تو پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا، بس ایک چلو بھر کے اوپر جیسا کر کے وہ بندہ پی لیتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پیٹ بھر کے مت پینا۔ تو سارے کے سارے نافرمان، تو دیکھا آپ نے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ فرمانبردار مستقل مزاج استقامت والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، باقی عظیم اکثریت ہوتی ہے وہ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا ہمارے دور کے اندر، ذرا مختلف انداز سے۔ جو یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جماعت بن گئی، اور نظریاتی طور پر یہ پہلی بڑی آزمائش ان کے سامنے آئی تھی۔ یہ سجدہ تعظیمی کا شرک جب محمد حنیف کے اندر آیا تو ساری جماعت تقریباً ان کے پیچھے چل پڑی، اور اپنا وہ جو دلی سکون تھا انہوں نے سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ دل کو خوش کیا اپنے کو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ریز ہو گئے سارے کے سارے۔ تو بہت چند لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ابھی قائم ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور اسی ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے، باقی سارے ڈھیر ہو گئے بلکہ اپنے شرک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی یہ مثال ہوئی ہے اس دور کے اندر۔ فرمایا پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا، اور جالوت بذات خود ایک بہت بڑا کڑیل نوجوان تھا، بڑا پہلوان ٹائپ، اور بہت ہی زیادہ مشہور تھا۔ تو اس طریقے سے ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا نافرمانوں کے اوپر، کیونکہ جب شرک عقیدے کے اندر آ جاتا ہے انسان نافرمان بن جاتا ہے، حجت بازیاں کرتا ہے، اس انداز سے جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ لڑ نہیں سکتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ہماری اب یہ مسلمانوں کی جتنی فوجیں، 57 ملک کی فوجیں اندازہ لگائیے، پتہ نہیں کس کے لیے رکھی ہیں انہوں نے، ایٹم بم ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، لیکن ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے، اور شہادت کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے، ایک مٹھی بھر ان کے مقابلے میں چھوٹا سا اسرائیل ملک ہے، ان سے لڑنے کی کسی کے اندر بھی ہمت نہیں ہے، اندازہ لگائی، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی ماں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں بچوں کو کس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جرت نہیں ہے۔ جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ بھی نامرد بنے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، پتہ نہیں شب رات کے یہ شوقین ہیں، جس طرح پٹاخے چلاتے ہیں وہاں چلائیں گے ان کو، یا کسی شادی کے موقع کے اوپر یہ میزائل اور کیا کریں گے۔ اور یہ جنگوں کے لیے آخر بنائے کیوں تھے اگر تم نے ان کو استعمال نہیں کرنا ہے؟ یہ تو بنائے اسی وجہ سے تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ جب ہماری ہوئی تھی 70 RPM میں لانگ کورس کی،
تو یہ آیت پریکٹس کے دوران اتنی زیادہ مرتبہ سنی سورہ انفال کی کہ تیار رکھو اپنے جنگی سامان اور گھوڑے دشمنوں کے لیے، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں کے اوپر جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں تمہیں واپس کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو ایسا لگتا ہے وہ یہ آیت تو صرف انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے رکھی ہوئی ہے، نہ اس کے اوپر عمل، نہ اس کے اوپر ایمان ان کو۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب نامرد بن جاتے ہیں شرک کی وجہ سے، ان کے دماغوں کے اندر شرک آ گیا، بالکل بنی اسرائیل کے اندر جو شرک آئے تھے قبر پرستی کے، تو اللہ کے علاوہ دوسروں کی باتیں ماننا، اللہ کے مقابلے میں ان کو رب ماننا، یہ سارے ان کے اندر آ گئے ہیں، اور ان کے علماء جس طرح حرام خور بن گئے تھے، دین فروش بن گئے تھے، بالکل ان کے سارے علماء اب دین فروش بن گئے، اذان کے پیسے، صلاۃ پڑھانے کے پیسے، مدرسوں میں جو بھی کچھ تعلیم دیتے ہیں وہ بھی پیسے، اور پھر اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اگر یہ صحیح دین بتا کے پیسے لیتے تب بھی جرم تھا، یہ پیسے بھی لیتے ہیں اور صحیح دین بھی نہیں بتاتے ہیں، کفر و شرک سکھاتے ہیں، کسی کو بریلوی بنا دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا، کسی کو سلوی بنا دیا، اور کوئی جمہوریت کے جال میں پھنس گیا، کوئی پیری مریدی کے جال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی تعویذ لٹکائے گھوم رہا ہے، سب کے سب ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، اور اللہ کی وہ آیت سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے آج مسلمانوں کے اوپر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بالکل اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان آتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، بالکل یہ قبر پرستی، گنبد پرستی، تصویر پرستی ان کے دماغوں کے اندر چلی گئی ہے، اور یہ اسی طرح مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اپنے بابا کی پوجا کرتے ہیں لٹا کے، وہ اپنی مورتی کی پوجا کھڑا کر کے کرتا ہے، یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے اندر، باقی کوئی فرق نہیں ہے نظریات کے اندر۔ فرمایا یہ، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تو جمہوریت کا رد ہے کہ یہ کہتے ہیں اکثریت کو ہوتی ہے میجارٹی اتھارٹی، یہاں میجارٹی کا کلا کما کر دیا گیا۔ مالک فرماتا ہے ان مومنوں نے کہا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے گروہ کے اوپر، اگر تمہارے سامنے زیادہ فوجیں ہیں، زیادہ طاقت ہے، زیادہ اسلحہ ان کے پاس سامان ہے، کیوں ڈر گئے ہو بزدلو؟ تم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، ان پر حملہ کرو، تو اس کے بعد دیکھنا تمہیں اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ بالکل یہی بات آج ان مسلمانوں سے، یقین کریں خاص کر پاکستانیوں سے، میرے پاکستانیوں سے، میرے فوجی بھائیوں سے، اگر یہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، شرک سے بالکل بیزاری کا اعلان کر دیں، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یہ جدھر بھی جائیں گے تو یقین کیجیے ان کو کامیابی ہوگی، کوئی قوم ان کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھ سکتے اگر یہ مومن بن جائیں۔ تو ہمارے آرمی چیف نے یہ کسی تقریر میں یہ آیت بھی پڑھی، تو گویا ایسا لگتا ہے وہ تو اس انداز سے پڑھ رہے ہوں گے کہ جس طرح عوام کی اکثریت ہے لیکن فوج ان کے اوپر ہیوی ہو گئی ہے، قلیل گروہ نے کثیر گروہ کے اوپر غلبہ پا لیا ہے، تو یہ اپنوں کے اوپر غلبے پانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ مومنوں کی، مومن فوج کی بتائی جا رہی ہے، کافروں مشرکوں کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، ڈرو نہیں ان کے ساتھ۔ انڈیا کی فوج سے تم ڈرتے ہو، یہودیوں سے ڈرتے ہو، عیسائیوں سے ڈرتے ہو، چائنیز اور رشیا کے ساتھ لڑنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تو بتاؤ کیسے تم لڑو گے، کیسے تم کھڑو گے؟ جب انہی کے مدرسوں میں جا کے، انہی کے سٹاف کالجوں میں جا کے تم کورس کرتے ہو تو تم کیسے ان سے جنگ کر سکتے ہو؟ جس کا امریکہ کے لیے کورس کرنے کا کوئی نام نکل آئے وہ خوشی سے پھولتا ہے، دوسرے مبارکباد اس کو دیتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ تو ذلت ہے کہ تم کافروں اور مشرکوں کے پاس جا کے ٹریننگ کر رہے ہو، کس سے لڑو گے؟ وہ تمہارے اوپر ایسا روب طاری کرتے ہیں، وہاں اپنی فوجی قوت دکھاتے ہیں، تم کانپتے ہوئے واپس آتے ہو، اور ڈی بریفنگ کے دوران کہتے ہو توبہ توبہ، جو میں دیکھ کے آیا ہوں تو توبہ توبہ۔ اس طرح تمہارے دماغوں کے اندر ان کا خوف ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ کی کتاب کو صحیح مانیں، تو یقین کیجیے آج بھی اللہ کی کتاب اپنی پوری سچائی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ تھوڑی تعداد کو اللہ بڑی تعداد کے اوپر غلبہ دے سکتا ہے، انڈیا فتح ہو سکتا ہے، یقین کی بات ہے، بنگلہ دیش واپس آ سکتا ہے، کشمیر دوبارہ آپ کا حصہ بن سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عربیوں کے اوپر بھی تمہارا غلبہ ہوگا، کیونکہ اب وہ بھی دیندار نہیں رہے، قیادت ان سے چھین لی گئی ہے، تو عربوں کے اوپر بھی تمہارا غلبہ ہوگا۔ جس طرح کل ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک کلمہ ہے یہ مانو، عرب تمہارے نیچے آ جائے گا، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا، یقین کیجئے آج اجمیوں کو یہ بات کہی جا سکتی ہے
کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو لے کر اٹھو، پہلے شرک اور کفر کا کلا کما کرو، پہلے اپنے بتوں کو توڑو، ان مزاروں کو توڑو، گنبدوں کو توڑو، پھر جا کے دوسروں کی باری آئے گی۔ تو یقین کیجئے آج بھی عجم تمہارے نیچے آ سکتا ہے، یہ سارا کا سارا عجم، چائنا ہو یا رشیا ہو یا آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، فرانس ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، جتنے بھی ہیں، جاپان ہو، یہ سارے تمہارے انڈر ہوں گے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، بالکل صحیح کہا تھا، یہ اور بات کہ خود ان کا اپنا ایمان اس کے مطابق نہیں تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ مسلم بنو تو ہے سارا جہاں تمہارا، پہلے مسلم بنو، بریلویو، دیوبندیو، اہل حدیثو، سلفیو، جمہوریت کے پرستارو، بتوں کے پجاریو، گمبدوں کے پجاریو، پیروں کے پجاریو، جوتے کے پجاریو، تم پہلے مسلم بنو، دیکھنا پھر کس طریقے سے سارا جہاں تمہارا ہوگا۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان ڈال دے، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ تو آج بھی یہ وہ جو کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کرو، بدر والوں کا ایمان پہلے پیدا کرو، پھر دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے مدد کرنے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں نا، پھر ان کے سامنے میزائل نہیں چلتے ہیں، پھر ایٹم بم نہیں چلتے ہیں، ہائیڈروجن بم پھر نہیں چل سکتے ہیں، ان کا رخ موڑ کے اسی ملک کی طرف کر دیں گے۔ اللہ کے بندو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اتنی بڑی طاقت تمہارے پاس موجود ہے، ایٹم بم اور سپر ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت تمہارے پاس موجود ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کلمے کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر۔ تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، اور کافروں کے اوپر، یعنی ان ہندوؤں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، اور دہریوں کے اوپر، چائنیز کے اوپر، رشینز کے اوپر، اور ان جو ہے کیا نام ہے، انگلینڈ والوں کے اوپر، فرانس اور جرمنز کے اوپر، سب کے اوپر تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ یقین کرو، وہ جزیہ دیں گے تمہیں، یقین پیدا کرو، بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا۔ دیکھو پہلے نہیں ایسا ہوا تھا، تھوڑی تعداد نے بڑی تعداد کو مار بگایا تھا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں اور توکل کرنے والوں اور صبر کرنے والوں اور جم جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے، ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نیچت کھاتا ہے۔ اور ایمان کی طرف اگر آ جاؤ میرے بھائیو، یہ موقع ایک زندگی ملی ہے، اللہ کے بندو، پتہ نہیں تم کیوں موت سے گھبراتے ہو، اصل میں تمہیں وہن کا بیماری لگ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا دوسری قومیں تمہیں چڑھ دوڑنے کے لیے اس طرح دسترخوان کی طرح، جس طرح دوست بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ادھر آؤ یہ کھانا ہے، ادھر ترنے والا ملے گا، اس طرح قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی تمہارے حصے بکھرے کرنے کے لیے۔ مسلمانوں تو حیران ہو گئے لوگ اس وقت، صحابہ، کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا تعداد میں کم کہاں ہوں گے، ریت کے ذرات اور سمندر کی جھاگ سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، پھر بھی تم نامرد بن جاؤ گے۔ تو حیران ہوئے صحابہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، کیوں ایسا معاملہ ہوگا، ایسی درگت کیوں بنے گی؟ فرمایا وان کی بیماری تمہیں لگ جائے گی، بیمار بندہ نہیں لڑ سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وان کی کون سی خوفناک بیماری ہے جو اس طرح درگت بنائے گی مسلمانوں کی؟ فرمایا وان کی بیماری ہے، دو چیزوں سے یہ مل کر بنتی ہے، ایک حب الدنیا اور کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، دنیا کے اندر مرے جا رہے ہیں، بنگلے ہوں، فلیٹ ہوں، کھانے ہوں، بیٹ مین ہوں، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، فلیٹ ہوں، کبھی دبئی میں کبھی لندن میں، یہ دنیا 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 اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہو۔ اور دوسری کراہیت الموت، وہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ہوتی ہے ایمان خالص کے ساتھ، اس سے تمہیں کراہیت آئے گی، تم اس کے سے ڈرو گے، خوف طاری ہوگا تمہارے اوپر۔ اس وجہ سے یہ تمہاری بیماری ہے۔ اس بیماری کی صحیح معنوں میں ڈائگنوز کیا تھا جو اصلی ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائگنوز کیا کہ مسلمانوں تمہارا اصل جرم شرک ہے۔ یہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے یا تعداد کی کمی ہے یا تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، سب کچھ موجود ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے۔
جب تمہارے اندر یہ ایمان آ جائے گا، دیکھنا کس طرح دوسری قومیں کانپیں گی، تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، ڈگیں ڈال دیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے۔ یہی دعوت تھی جو آج سے 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر میں نے اپنے فوجی بھائیوں افسران کے سامنے رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اندازہ لگایا، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے بھائی کو فوج سے نکال دیا۔ تو بہرحال کوئی نہیں، وہ معاملات اللہ کے کھاتے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن ابھی بھی میری وہی بات ہے، یقین کیجیے اپنی فوجی بھائیوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ مت کرو، چند دنوں کے ویسے بھی مرنا ہے، ویسے بھی نوکریاں جانی ہے، ویسے بھی تم نے اقتدار ایک دن چھوڑنا ہے۔ کدھر گئے جناب ایوب صاحب، کدھر گئے جنرل ضیاء صاحب، کدھر گئے مشرف صاحب، کدھر گئے کیانی صاحب، کدھر گئے؟ اور سارے آہستہ آہستہ اترتے چلے جائیں گے۔ اور باجوہ صاحب کدھر گئے؟ آپ نے، عاصم منیر صاحب، آپ نے بھی اترنا ہے، آپ کے بعد جو آئیں گے وہ اس نے بھی اترنا ہے۔ لیکن نہ جانے کون وہ خوش نصیب ہوگا جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہوگا، ایمان خالص کے اوپر ڈٹ جائے گا، کفر و شرک کو للکارے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے مالک، جس کو دیکھنے کے لیے یقین کیجیے یہ نگاہیں ترس گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔